السلام علیکم، میں ہوں تہمینا شیخ۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ بس لڑکی کو صرف گاؤں ہی تو گھمایا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ اسی بات پر ہمیں اپنا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ 17 جنوری کو میاں بیوی گندم کی زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے بیوی ایک ویڈیو بیان بھی دیتی ہے جس میں وہ شدت سے رو رہی ہے، تکلیف کے عالم میں ہے اور بتا رہی ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس حد تک میں مجبور ہوں کہ میں یہ بیان دے رہی ہوں اور میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہوں۔ اب مجھے SOP چونکہ الاؤ نہیں کرتی کہ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں، لیکن میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ اتنا مجبور انسان کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے لگتا ہے؟ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لڑکی آخر تھی کون جس پر یہ معاملہ شروع ہوا تھا، کہاں کی تھی، کیا تھی اور اب کدھر ہے؟ سرگودا کا افسوسناک واقعہ بیک گراؤنڈ ملتا ہے لاہور سے۔ اقبال نام ہے گھر کے سربراہ کا، بیوی کا نام ہے طیبہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اورنج لائن ٹرین کا جو ایک منصوبہ تھا، اس کے نقشے میں اس کی جگہ پر جو گھر آ رہے تھے وہ گورنمنٹ نے مسمار کیے تھے اور باقاعدہ اس کی پیمنٹ وغیرہ بھی فیملیز کو، گھر والوں کو کی گئی تھی۔ اسی طرح سے ان کو بھی کی گئی اور انہوں نے جا کر اپنی رہائش سرگودا کے ایک دیہاتی علاقہ میرووال میں کر لی، وہاں پر بندوبست کیا۔ اقبال جو ہے وہ ایک پھیری والا ہے اور جہاں پر بات کرتے ہیں طیبہ کی تو وہ بنیادی صحت مرکز میں جاب کرتی ہے۔ طیبہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے۔ طیبہ جو ہے اس کی دوستی ٹک ٹاک پر لاہور کی ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے، وہی ہمارے آج کے کیس کا مین کریکٹر ہے، مغوی ہے۔ اب اس کا میں نام لوں گی؟ بالکل نہیں۔ اس کی میں شناخت کرواؤں گی؟ بالکل نہیں۔ البتہ اس کا میں فرضی نام آپ کو بتاتی ہوں تاکہ چیزیں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئیں۔ فرضی نام اس کا ہم رکھتے ہیں لبنہ۔ اب لبنہ جو ہے وہ طیبہ کی آہستہ آہستہ بیسٹی بن جاتی ہے، بڑی قریبی دوست بن جاتی ہے اور یہ ایک بیٹی کی ماں بھی ہے اور بیٹی کی عمر 2 سال ہے۔ خود کی عمر بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، 21-22 سال کی ہے۔ لبنہ نے کہا ایک دن طیبہ سے کہ مجھے گاؤں دیکھنا ہے، میں نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا، میرا بڑا دل چاہتا ہے۔ طیبہ کہتی ہے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آجو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اب 25 اکتوبر کو لبنہ بغیر کسی کو بتائے، اپنے ہسبینڈ کو بتائے بغیر اور کسی بڑے کو بتائے بغیر سیدھی چلے جاتی ہے سرگودا طیبہ کے گھر۔ اب شوہر جب گھر آتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو بیوی نہیں نظر آ رہی، وہ پریشان ہوا، رابطہ کرتا ہے، نمبر بند ہے، آس پاس سے پوچھتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہ ملی، بیوی کے حوالے سے کسی سے کچھ پتا نہ چلا، تو پھر یہ پریشانی کے عالم میں اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں۔ 25 اکتوبر کو لبنہ جو ہے وہ پہنچ گئی سرگودا اور پھر طیبہ کے پاس رہی پورا 1 ہفتہ، اس نے گاؤں شاؤں گھمایا۔ اس کے بعد یہ یہاں سے واپس لاہور جا رہی ہوں یہ کہہ کر گئی۔ اس پوری بات کا شوہر کو کوئی پتا نہیں ہے۔ شوہر جو ہے وہ تھانہ گرین ٹاؤن جو کہ لاہور میں ہے وہاں پر ایک اغوا کا پرچہ درج کرواتا ہے اور یہ جو اغوا کا پرچہ ہے یہ 26 اکتوبر کو درج کروایا جاتا ہے۔ یہ نامعلوم پرچہ درج کروایا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس اس کے شوہر سے معلومات لیتی ہے، کانٹیکٹ نمبر پوچھتی ہے، آس پاس کے لوگوں کا پوچھتی ہے، کن سے ملنا ملانا تھا۔ اس کے بعد پولیس جو نمبر لیتی ہے اس کی لوکیشن لیتی ہے، CDR لیتی ہے اور CDR لینے کے بعد یہ چیک کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر رابطہ کس کانٹیکٹ نمبر سے ہے، تو وہ نکلتا ہے ایک خاتون طیبہ کا جس کا تعلق سرگودا سے ہے جہاں پر یہ گئی تھی۔ گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن نے CDR میں دیکھا کہ رابطہ اس سے ہے، لوکیشن اس کی ہے، معاملات ڈیفینیٹلی اس کو سبھی پتا ہوں گے اور اس کے بعد سے لڑکی غائب ہے، نمبر بند، تو کوئی عطا پتا نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی پولیس ہو جہاں پر جا کر لاسٹ لوکیشن آتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، جس سے رابطہ ہوتا ہے، اسی سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ یہ قانون کہتا ہے، انداز ہے انویسٹیگیشن کا۔ تو اسی طرح سے گرین ٹاؤن پولیس اب جناب ریڈ کرتی ہے طیبہ کے گھر سرگودا میں۔ اب جب ریڈ کرتی ہے تو گھر پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد پولیس کے لیے یہاں پر تھوڑا سا مزید ٹف ٹائم آ جاتا ہے۔ اس دوران یہ طیبہ کراچی بھاگی، اس دوران یہ فیصل آباد بھاگی، اس دوران یہ ہری پور بھی بھاگی۔ اب وہ ٹائمنگز چیزیں جو ہیں وہ ایک لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں جو اگر میں آپ کو یہاں ویلاگ میں بتانے لگوں گی تو پرابلم ہو جائے گی اور آپ کو چیزیں کلیئرلی سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو میں آپ کو مین جو ہیڈ لائنز ہے وہ بتاؤں کہ جو ریڈ کی سیکنڈ تو طیبہ جو ہے اس کے ساتھ پولیس نے بیٹھ کر بڑی تفصیل سے بات کی۔ لڑکی کہاں کی ہے آپ لوگوں نے، لوکیشن آپ لوگوں کی آ رہی ہے، لڑکی زیور بھی لے کر آئی ہے، وہ کہاں ہے، جس پر یہ دونوں
کوئی پراپر آنسر نہیں دے پاتے. ہمیں یہ کہہ کر گئی تھی کہ لاہور جا رہی ہوں. ہم نے سیالمور سے بس پہ بٹھایا. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا, اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ شوہر کو بغیر بتائے آئی ہے. ہم تو سمجھے کہ ٹھیک سے آئی ہے. اور پھر اس کے بعد جب تفتیش پہ تفتیش, آپ کو پتا ہے پولیس جب تفتیش کرتی ہے کبھی کوئی ملزم نہیں کہتا میں نے کیا ہے, کبھی کوئی ملزم یہ نہیں کہتا کہ میں نے زیور بیچا, ہاں میں نے چوری کی, ہاں میں ڈاکو ہوں. پولیس کا ٹیکنیکل انداز, روایتی انداز, اوپر نیچے کاؤنٹر کوسچنز, اس کے بعد یہ باتیں اندر کی باہر نکالی جاتی ہیں. لڑکی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے, زیور آپ ریکور کروائیں گے, یہ ہمارا کام ہے اور ہم کروائیں گے آپ سے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ شامل تفتیش تو ہوتے ہیں, بات چیت تو کرتے ہیں, اس کے بعد یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اپنی اس پرچے میں کرواتے ہیں بیل. بیل کروانے کے بعد یہ عدالت کے تھرو ایک ریٹ دائر کرتے ہیں سرگودا کے تھانہ لکسیاں پر, اور یہ ریٹ ہوتی ہے کہ پولیس ہراسمنٹ کر رہی ہے. اس کے جواب میں جب پولیس کے افسران پیش ہوتے ہیں تو پھر عدالت اس ریٹ پر اس کو ڈسپوز آف کرتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ قانون کے مطابق باقاعدہ طور پر تفتیش کی جائے, میرٹ کے مطابق, اور لڑکی کو برآمد کیا جائے. ریٹ کا ہوا خاتمہ, ڈسپوز آف ہو گئی. اس کے بعد یہ شامل تفتیش ہوتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ جو پرچہ ہے گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں درج, اس میں زیور کا ذکر کہیں نہیں ہے, جبکہ انہوں نے اعتراف جرم یہ کیا ہے کہ جو زیور ہے وہ ہری پور میں جا کے بیچا ہے. یہ اعتراف کیا ہے انہوں نے, میاں بیوی نے. 2,80,000 روپے اماؤنٹ بھی بتائی ہے. اب یہاں پر ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ گرین ٹاؤن پولیس کے انسپیکٹر صاحب کوئی وہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے تھے. وہ کہتے تھے زیور برآمد کراؤ, لڑکی برآمد کرواؤ. ہم نے جواب دینا ہے اعلیٰ افسران کو. ویڈیو میں نے دیکھی ہے, خاتون رو رو کے بتا رہی ہے 25 لاکھ روپیہ بھی دو, 5 تولے زیور بھی دو. یہ سب کچھ وہ رو رو کے بتا رہی ہے اپنی ویڈیو میں کہ مجھے ایسے ایسے وہ کہتا تھا. 31 دسمبر کو انہوں نے فصلوں میں کیڑے مار ایک دوا ڈالی جاتی, اسپرے ڈالا جاتا ہے جسے لیمیڈا زہر بھی کہتے ہیں, پھر انہوں نے وہ پی لیا اور دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. جو ویڈیو بنی تھی وہ ویڈیو فرسٹ ٹائم جو انہوں نے اپنی زندگی کے خاتمے کے لیے اٹیمپٹ کی تھی اس ٹائم بنی تھی. اب سیکنڈ ٹائم جب کی تو یہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ بات جب پتہ چلی, 15 کی کال ہوئی, ہجوم لگا, تھانہ لکسیاں کی نفری موقع پر پہنچی, تو پھر اس حوالے سے 174 کی کارروائی کی گئی, ایک رپورٹ درج کر دی گئی. اب جناب ان کا کوئی رشتہ دار, کوئی اولاد, کوئی عطا پتہ نہیں ہے آس پاس سے, تو پھر ایک دلبر حسین نامی شخص جو کہ وہیں پر رہتا تھا, ان کا ہمسایہ تھا, خدا خوفی سے اس نے تدفین کی تمام ذمہ داریاں خود ادا کی. ایک طرف کی یہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں, دوسری طرف جو اس کے شوہر ہیں مغویہ کے, ان سے فون پر میری بات ہوئی ہے. میں نے کہا جی 25 اکتوبر کو وہ گھر سے گئی اور 3 ماہ ہو گئے, تو 3 ماہ میں آپ کی بیوی آپ سے کوئی رابطہ کرتی, کوئی رشتہ دار سے, کوئی آس پاس؟ کہتا بالکل نہیں کرتی. میں نے کہا کوئی بیوی کا پتہ آتا چلا؟ کہتا بالکل نہیں پتہ چلا. میں نے کہا 3 ماہ گزر گئے, کوئی پتہ نہیں؟ کہتا کوئی پتہ نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ میاں بیوی سرگودا والے کیا معاملہ ہے ان کا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے, کیا ہے, کس کے پاس گئی, کیوں گئی؟ کہتا ہے جی مجھے تو پورا شک ہے کہ انہی میاں بیوی نے میری بیوی کو غائب کیا ہے یا انہوں نے قتل کر دیا ہے. میں نے پوچھا زیور کا کیا سٹیٹس ہے, تو اس نے کہا زیور کی برآمدگی ابھی تک نہیں ہوئی ہے, جبکہ انہوں نے مان لیا تھا کہ ہاں اتنا زیور ہری پور میں جا کے اس نے بیچا ہے. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شوہر کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ضمانت ان کی ایک دفعہ تو ہو گئی تھی, اب بیل کینسل کروانی تھی, میں نے پولیس اس پر کام کر رہی تھی, یہ ڈر گئے کہ ہم بیل کینسل ہوگی تو کیا کریں گے, جیل شیل جانا پڑ جائے گا, اس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ کہاں سے ہم لڑکی دیں یا کہاں سے ہم معاملات کو آگے بڑھائیں. انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے. میں نے کہا آپ کو اتنا کانفیڈنس کیسے ہے کہ ہاں واقعی وہی میاں بیوی گلٹی ہے, کیسے آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے؟ تو اس سوال کا جواب مجھے شوہر نے یہ دیا کہ آپ پولیس سے پوچھ لیں, وہ بہتر بتا دیں گے آپ کو. تو یہ ساری کا سارا وقوع ہے, معاملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں ہر اس شخص کے لیے آواز ضرور اٹھاتی ہوں وہ جس کو انصاف نہیں ملتا, وہ جہاں پر مجھے نظر آتا ہے کہ غلط بات رپورٹ ہو رہی ہے, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ویڈیو کے متعلق ہر شخص صرف ویڈیو کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا. تو میرا فرض تھا کہ میں کلیریفائی کرتی چیزوں کو. تھینک یو.